فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اس سونے کے انڈا دینے والے نگینہ کا دوسرا پارٹ آپ کے ساتھ تحریر میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ویڈیوز مکمل دیکھیے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو بھی کلک کر لیجئے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ایک لازمی کر دیجئے گا، آپ کا شکریہ ہوگا۔ ہمارا عنوان یہاں تک ہم نے پڑھا تھا کہ پریشان نہ ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد نگینے کو مار ڈالو، کہ جب واقعہ مکمل ہو چکا تھا تو اس تک پہنچے تھے، اور اس کے بعد تھا اپنے گھر آ کر وہ شخص نگینے کو مارنے کے لیے گھاٹ لگا کر بیٹھ گیا۔ گھاٹ یعنی کہ گھات کہیں لگا لینا، کسی کے لیے کوئی چور ہو یا کوئی بھی چیز ہو اس کے لیے گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ اچانک اس نگینے کے بل کے قریب ایک قیمتی موتی نظر آیا، جسے دیکھ کر اس کی لالچ طبیعت خوش ہو گئی، اور دولت کی ہوس نے اسے سب کچھ بھلا دیا۔ وہ کہنے لگا، وقت طبیعت کو بدل دیتا ہے۔ یقیناً اس نگینے کی طبیعت بھی بدل گئی ہوگی کہ جس طرح یہ سونے کے انڈے دے کر بجائے اب موتی دینے لگا ہے، اس طرح اس کا زہر بھی ختم ہو گیا ہوگا، چنانچہ اب مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے نگینے کو مارنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ روزانہ ایک قیمتی موتی ملنے پر وہ لالچ شخص بہت خوش رہنے لگا، اور نگینے کی پرانی دھوکہ بازی کو بھول گیا۔ ایک دن اس نے سارا سونا اور موتی برتن میں ڈالے اور اس پر سرے رکھ کر سو گیا۔ اس رات نگینے نے اسے بھی ڈس لیا۔ جب اس کی چیخیں بلند ہوئی تو اس آس پاس کے لوگ بھاگ وہاں پہنچے اور اس سے کہنے لگے، تم نے اسے مارنے میں سستی کی اور لالچ میں آ کر اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ لالچی شخص شرم کے مارے کچھ نہ بول سکا، سونے سے بھرے ہوئے برتن اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے حوالے کیے اور کرتا ہوا بڑی مشکل سے کہا، آج کے دن میرا یہ نزدیک اس مال کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کیونکہ اب یہ دوسروں کا ہو جائے گا اور میں خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ مال و دولت کی ہرس نے ہستے بستے گھرانوں کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ یقیناً ہرس کی نگاہیں محدود ہوتی ہیں، جو صرف وقتی فائدہ دیتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ درست فیصلہ کرنے میں ناکام رہتے ہیں اور نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ حقیقت میں مذاکران گھر کے سربراہوں کو سنبھالنے کے کئی موقع ملے، لیکن مفت کی دولت کے نشے نے اسے ایسا مدہوش کر دیا کہ بیٹے اور زوجہ کی نگینہ کے ہاتھ ہلاکت پر بھی اسے ہوش میں نہ لا سکی۔ انجام کا رویہ خود بھی موت کے منہ میں جا پہنچا۔ دیکھا ہے یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت۔ سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ صلاۃ و السلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و السلام علیک یا محمد رسول اللہ۔ ہرس کسے کہتے ہیں؟ کیا ہم ہرس بچ سکتے ہیں؟ ہرس کن کن چیزوں کی ہو سکتی ہے؟ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہمیں کون سی چیز کی ہرس رکھنی چاہیے؟ کن اشیاء کی ہرس دنیا یا آخرت کے لیے نقصان دہ ہے؟ ایسی ہرس کو کیوں نہ کریں کم کیا جا سکتا؟ مال کی ہرس اچھی ہے یا بری؟ اسی طرح کے درجوں سوالات اور جوابات اور ہرس کے بارے میں دیگر معلومات کے 85 عربی اردو کتاب کی مدد سے
زیر نظر کتاب مرتب کی گئی ہے، جس کا نام شیخ طریقت امری اہل سنت بانی دعوت اسلام حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتاری قادری ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ تحریر جو پڑھی ہے، وہ تحریر تھی سونے کا انڈا دینے والے نگینا۔ اس میں آپ نے دو پارٹس میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور دونوں میں نے آپ کے ساتھ تحریر پڑھ کر اس کے بعد اس کی تشریح اور اس کا تھوڑا سا عنوان آپ کے ساتھ پیش نظر کیا ہے۔ کیا آپ کو اس میں ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آیا؟ کیا یہ الفاظ میں نے جو پڑھ کر سنا ہے آپ کو سمجھ نہیں آئے؟ میں معذرت چاہتا ہوں، کچھ الفاظ ایسے تھے جن کو میں آپ کے ساتھ پیش نظر کرتی بریاں کچھ اٹک گیا تھا، اس کی وجہ سے میں ان الفاظوں کو صحیح سے دہرا نہ سکا، لیکن پھر بھی آپ تک میں نے جتنا ہو سکا میں نے کوشش کی کہ میں آپ کو بہترین الفاظوں سے پیش نظر کروں۔ ابھی میرا کچھ اتنا سیٹ اپ نہیں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرا ایک سیٹ اپ بنے اور جس پر میں پراپرلی آپ کے لیے ویڈیو اسلامی اور اسی کتابیں اسلامی کتابوں کے مطابق اسلام دین کے مطابق آپ کو اسی تحریر پڑھ کر سنا سکوں کہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہم کس غفالت میں آج منتقل ہیں۔ ہم نماز سے دور کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم میں ہرس ہو چکی ہے، ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہرس ہے، ہمیں ہر وقت پیسے کی ضرورت ہے، ہمیں ہر وقت کسی نہ کسی کو نیچا دکھانے کی ہرس ہے، ہم میں اتنی لالچ اتنا ہرس ہو چکا ہے کہ دنیا کیا ہم تو اپنے آپ کو بھی اتنا گرانے میں ہرس کر چکے ہیں کہ ہم خود میں بھی اتنا کہ ہرس اور لالچ اتنا کہ اپنے اندر دبا چکے ہیں کہ اس کو نکالنا ناممکن ہو چکا ہے، لیکن ناممکن کو ممکن کر دکھانا، یہی تو اصل انسان کی اسلام اور یقین ہوتا ہے، یہی تو خدا پر ایک بھروسہ ہوتا ہے، یہی تو محمد غلام کا بندہ بتاتا ہے کہ مجھ میں میرے محمد کا، میرے خدا کا، میرے اہل خدا کے پیغمبر محمد مصطفیٰ کی سنتوں کا عمل ہے۔ وہی تو بتاتی ہے، جب انسان ایسی گرفت سے آزاد ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ واقعی اسلام کے بندے ہیں، یہ اسلام کے مسلمان وہ انسان ہیں جن کو قرآن پاک۔ میٹھے میٹھے اسلامی پائیو، میری جو تحریر ہوتی ہے اس تحریر میں کچھ عنوان الگ سے ہوتے ہیں، الفاظ بیان کرنا کچھ الگ سی بات ہے۔ میری پسندیدہ اصل کتاب یہی ہے کہ میں اسلامی کانٹیکٹ آپ تک بہترین سے بہترین پہنچا سکوں۔ ہرس سب میں ہے، لیکن اس ہرس پر قابو کرنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لالچ پر گرفت ہونی چاہیے آپ کی، لالچ اتنی نہ بڑھ جائے کہ اپنوں کو بھی بھول جاؤ، اتنی نہ بڑھ جائے کہ اپنے آپ کو بھی بھول جاؤ کہ کل میں کیا منہ دکھاؤں گا اپنے اس خدا کے سامنے جب وہ مجھے آخرت میں بلائے گا، جب میں اپنے محمد مصطفیٰ کے سامنے سے گزروں گا، کیا منہ اٹھا کر گزروں گا وہاں سے؟ کیا میں اپنا سر اونچا کر سکوں گا؟ کیا میرا مصطفیٰ میری وجہ سے اپنا سر اٹھا پائے گا؟ ایسے بنیے کہ اپنے آپ کو اتنا قابل کیجئے کہ آخرت میں آپ کا پتہ چلے۔ اتنی لالچ اچھی نہیں ہوتی، یہ دنیا کی دولت ہے بھائی، یہ دنیا کی دولت یہاں پر ہی ختم ہو جائے گی، یہاں پر ہی رہ جائے گی، یہاں سے تو تم اپنا نام تک نہیں لے کر جا سکے گے، یہاں تو آپ کا نام آپ کے سانس رکنے سے پہلے آپ سے نام کا چھین لیا جائے گا، محروم لکھ دیا جائے گا، جنازہ اٹھایا جائے گا، چارپائی اٹھائی جائے گی، جب تجھے قبر میں اتارا جائے گا تب بھی تیرا نام نہیں لیا جائے گا۔ ہاں، ایک دفعہ اس مینار میں ضرور آپ کا جو نام ہے گونجے گا، لیکن اس کے ساتھ بھی محروم لکھ دیا جائے گا، ساتھ لکھا جائے گا، پڑھا جائے گا ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ کیوں پڑھا جائے گا؟ کیونکہ اب تمہاری سانسیں ختم ہو چکی۔ لالچ کی وجہ سے تو نے پتہ نہیں کتنا کروڑوں پیسہ تو نے کمایا، مجھے نہیں پتا تم نے کتنے وہ کمائے،
لیکن میری آواز آپ تک اگر پہنچ رہی ہے تو میری ایک ہی گزارش ہے آپ سے، اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے اس پیسے کو آپ ٹھیک ہے آپ کاروبار میں لگا رہے ہو، لیکن کاروبار کو بھی پورے مطمئن، پورے ایمانداری سے، پورے یقین سے کیجیے، ناپ تول پورے ایمان سے کیجیے۔ قسم خدا کی اگر خدا کے راستے میں تم دیتے ہو تو ایک دو گے تو 1000 ملے گا، 100 دو گے تو لاکھوں ملیں گے۔ کیا رب العالمین نے یہ کہا نہیں ہے کہ روزی کا تو ذمہ میرے خود لیا ہے، تم بس محنت کرو، بقایا میں جانوں میرا کام جانے۔ وہ خدا ہے، وہ تو رزق وہاں پہنچاتا ہے جہاں ہم سانس بھی نہیں لے سکتے، وہاں تک رضا پہنچاتا ہے۔ جب ہماری جتنی لکھی ہے اس میں ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور جتنی آپ کی بچی ہے اس میں چاہیے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، آپ اپنے دین اسلام کو سیکھیں، اس لالچ کی ہرس سے باہر نکلیں، آپ کو پتہ چلے کہ دین اسلام کیا چیز مانگتا ہے، آخرت میں کیا چیز پوچھی جائے گی۔ کیا یہی جواب ہوگا آپ کے پاس؟ ہم تو صرف پیسے کے پیچھے بھاگتے رہے۔ پیسے پیسے کماؤ، میں یہ نہیں کہہ رہا کماؤ مت، کماؤ لیکن پیسے کو اپنا جنون مت بنانا۔ اس کو جنون بنا لیا تو سمجھ لو تو نے دنیا سے ختم، تم اسلام سے خارج ہوتے چلے جاؤ گے، کیونکہ جب تمہارے پاس پیسہ ہوگا نا تو تم سمجھو گے میں ہی ہوں طاقتور، لیکن یہ یاد رکھ جب خدا چاہے تو کسی کو کچھ نہیں دیتا، وہ جب چاہے بندے بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ ویڈیوز اور یہ ہرس کا جو سا چیپٹر تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ نمبر 2 پر جو ویڈیوز تھی آپ کے ساتھ میں نے پیش نظر کی ہے۔ آپ کو ویڈیوز پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اور شیئر کر دیجئے گا۔ کمنٹ میں آپ نے لازمی اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے کہ میری جو الفاظ تھے میں نے اپنے الفاظ میں بیان کیے ہیں یہ آپ کو کیسے لگے، اور جو چیز سمجھ میں نہ آئی ہو لازمی کمنٹ کیجئے گا، انشاءاللہ میں اس کمنٹ کا رپلائی لازمی دوں گا، ویڈیوز بنا کر اس میں جتنا ہو سکے گا میں آپ کو گائیڈ کروں گا۔ اور اسلام ایک بہت بڑی چیز ہے، اس سے تبلیغ کرنا ایک بہت بڑی چیز ہے، ایک قسم کا یہی سمجھ لیے میری طرف سے میں تبلیغ کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں جا نہیں سکتا لیکن میں پوری دنیا کے سامنے اس طرح اپنے الفاظ بیان کر کر کوشش کرتا ہوں کہ کچھ لوگ اپنی آخرت کو سدھار لیں، اور 5 وقت کی نماز پڑھیں، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کیجیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے لیے دعا کیجیے، اپنے محلے والوں کے لیے دعا کیجیے، جتنا ہو سکے دعائیں مغفرت کیجیے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اور جو زندہ ہیں ان کی صحت کے لیے دعا کیجیے، اپنی صحت کے لیے دعا کیجیے، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئے چیپٹر کے ساتھ، نئی تحریر کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ شدی علی نور محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔